اور معاف کرنا وہ اسحاق ڈار صاحب آپ کے بڑے دوست ہیں، وہ بڑی کل سے وہ کہہ رہے ہیں میرا پورا پروگرام نہیں دکھایا. تو وہ ان کا پروگرام اب تو دکھایا جا چکا ہے جی، اے آر وائی نے تو دکھا دیا، باقی بھی دکھا رہے ہیں. اردو میں ٹرانسلیشن میں کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کیونکہ ہم بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ آپس میں بحث چل رہی ہے، وہ چلتی رہتی ہے. لیکن اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو جناب پورے کا پورا آن ایئر ہو چکا ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ہو چکا ہے، اور اگر انگلش والا سننا ہے تو بی بی سی پہ ویب سائٹ پہ پڑھا ہے مکمل. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے، کیونکہ اس میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں باقاعدہ طور پہ پکڑے گئے ہیں. اور چوہے صاحب اسحاق ڈار صاحب کی بات کی، ایک یہ سارا کچھ آج پریس کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں ڈیٹیل ساری باتیں آئیں. اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بہت زیادہ جھوٹ بولا ہے، بہت زیادہ، اور برطانیہ میں بیٹھ کے اور بی بی سی کے فورم پہ اور وہاں پہ. آپ ان کی لسٹ بتا دیں گے لوگوں کو، بالکل کون کون سے بڑے جھوٹ ہیں؟ بالکل بتائیں گے جناب. اور جاتے جاتے خبر بھی دے دیں کہ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم صاحب جی، ان کا کرونا جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا ہے، اور وزارت قانون میں کرونا نے کافی حملہ کیا ہوا ہے. اٹارنی جنرل آفس میں 2 سینئر لا آفیسرز کو بھی کرونا ہو چکا ہے، اور اب وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم صاحب کو بھی کرونا ہو گیا ہے. اب جی آگے بڑھتے ہیں شاہ صاحب، لیکن اچھی خبریں پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب کا کافی کچھ پڑا ہے ہمارے پاس، ہم سب کچھ بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کے پاس کچھ خبریں ہیں وہ ذرا شیئر کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ جب اتنا کچھ نیب کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، ریفرنس میں موجود ہے، جے آئی ٹی کی رپورٹ میں موجود ہے، جو اسحاق ڈار صاحب نے جھوٹ بولے، اور پہلے ذرا سن لیں اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہا اور اس کے جواب میں آج شہزاد اکبر صاحب نے کیا تفصیلات بتائیں. ذرا سنائیے جی اسحاق ڈار صاحب. How many properties do you and your family own? So I haven't got too many properties. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes. one property. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever, and we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa. When I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't That is strictly true. No, it is strictly true because they are adult. اچھا جناب، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ان کے بچوں کی پراپرٹی ہے، لندن میں ان کی کوئی پراپرٹی نہیں، بیرون ملک ان کی کوئی پراپرٹی نہیں، پاکستان میں صرف ایک گھر ہے، صرف ایک گھر ہے. لیکن آج شہزاد اکبر صاحب آئے میدان میں، ان کی زبانی سنیے کیا وہ بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میری صرف ایک پراپرٹی ہے جس کے اوپر حکومت نے قبضہ کر دیا، وہ ان کا گھر ہے گلبرگ لاہور میں، ہاؤس نمبر 7، جو ان کے پروکلیمڈ اوفینڈر ہونے کے بعد جو ایک سی آر پی کے ضابطہ فوجداری کی 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے، وہ پوری ہو چکنے کے بعد وہ باحق سرکار ضبط کر لیا گیا، اور اس کے بعد اس میں حکومت پنجاب نے پناہ گاہ بنائی. اس کے علاوہ بھی ان کی جو پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے وہاں بی بی سی میں نہیں بتایا، یہاں پہ اسلام آباد میں ہی ملوٹ ایک جگہ ہے، وہاں 6 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے ان کے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹ کے مطابق. ڈی ایچ اے فیز 4 میں ایک گھر ہے، ہاؤس نمبر 159F. موزہ بھبتیاں میں 2 کنال 18 مرلے جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ہے اس میں 3 پلاٹس ہیں. 2 کنال کا پلاٹ پارلیمنٹرین انکلیو اسلام آباد میں ہے. ایاز بلڈر کی پروجیکٹ کے اندر ان کے 2 کنال کا پلاٹ ہے. سینٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی 8 گاڑیاں ہیں جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں، کرولا ہے، مرسیڈیز بینز لینڈ کروزر. یہ ان کی پاکستان کے اندر کی پراپرٹیز ہیں، جو یہ چارج شیٹ ہے ان کے اوپر جس کا ایک جواب نہیں دے رہے اور مفرور ہوئے. اچھا تو یہ پاکستان کے اندر کی پراپرٹی تھی جس میں اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی تو کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں. اب اس میں میں ذرا تھوڑی سی مزید اس میں ایڈ کر دوں کہ جو اسحاق ڈار صاحب کے زیر استعمال گاڑیاں تھیں، لینڈ کروزر ہے جناب، نمبر 19 ماڈل ہے 2004، اور لینڈ کروزر نمبر LX9 ماڈل 1999، ٹویوٹا کرولا نمبر LRS 9700 ماڈل 2004، مرسیڈیز بینز S350 نمبر LMV19 ماڈل 2008، لینڈ کروزر نمبر AY19 ماڈل 2015. اور یہ اندرون ملک پراپرٹیز. اب دوسری بیرون ملک پراپرٹیز کیا ہیں جی وہ بھی بتا دیں.
کے بعد ایک پوری تفصیل ہے کمپنیز کی. یہ ہجویری مداربہ مینجمنٹ کمپنی، HDS سیکیورٹی، CNG پاکستان، گلف انشورنس، کچھ کمپنیاں ان کی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے اندر ان کی شیئر ہولڈنگ ہے. اس کے بعد دبئی میں ان کی جو پراپرٹی ہے، ایک فلیٹ ہے اجویری ولا ایمریٹس ہل میں، دوسرا ہے پام جمیرہ میں اپارٹمنٹ. یہ ان کے ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے، میں اپنی زبانی بات نہیں کر رہا. گاڑیاں ہیں، بینٹلے ہے، مرسیڈیز ہے، براک ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے، دارالنیان کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، جس میں ایک اکاؤنٹ میں 5.5 ملین کا ان کا بیلنس ہے جو ان کے اپنے نام پہ ہے، ایک اکاؤنٹ میں 500,000 ملین کا درہم کا بیلنس ہے، ایک اکاؤنٹ میں 3,20,000 کا بیلنس ہے. تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں جو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے. جس طرح وہ کیلبری کوئن نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس طرح انہوں نے فرما دیا. اور ان کا پورا جو چارج شیٹ ہے یہ یہاں پہ ہوئی ہے نیب کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. اور یہ جو چیز تھی یہ JIT کا حصہ تھا، JIT میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی. تو یہ آپ نے سن لیا جی اندرون ملک بیرون ملک پراپرٹیز. اسحاق ڈار صاحب کا ذرا دوبارہ شارٹ سنوا دیجیے، پھر ذرا چوئی صاحب سے میں نے ایک بات پوچھنی ہے. How many properties do you and your family own? So I haven't got too many properties. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and residence. your family own Yes. one property. Multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai, wherever. And we're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London? No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing? No, because And you Dubai? see, the government. Dubai? My sons have just one villa. When I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't That is strictly true. No, it is strictly true because they are adult. 8 پراپرٹیز پاکستان میں، 6 مہنگی ترین گاڑیاں پاکستان میں، اور 11 ملکی اور غیر ملکی 12 ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں میں جناب شراکت داری ہے یا ان کی اونرشپ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کے پاس. چوہے صاحب، جب اتنا کچھ ہے اور BBC کو یہ جھوٹ بولا گیا تو کیا نیب کے حکام کو نہیں چاہیے کہ وہ جائیں اور جا کے سو کریں؟ شہزاد اکبر صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جائیں، کیونکہ لندن میں تو کیونکہ انہوں نے سارا ملبہ نیب پہ ڈال دیا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہاں جی کہ نیب جو ہے اتنے انہوں نے بلیٹنٹ لائز، جھوٹ پر جھوٹ، غلط بیانی اور حفظہ سرائی، اور جو ادارہ بھی ان کے سامنے آیا اس پر گالی گلوچ، اور یہ ان کا اور یہ نواز شریف اور ان کا سمدھی بھی ہے اور وہ ان کے لیڈر بھی ہیں اور یہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسحاق ڈار کا جو انٹرویو ہے اور سوال کنندہ جو ہے برٹشر جو ہے جی، اس کو دیکھنے کے بعد تو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ دنیا کے مظلوم ترین انسان ہیں. ایک ان کا گھر تھا، وہ صابر شاکر صاحب کی حکومت نے وہ بھی چھین لیا ہے. وہ تو اب دوبارہ وہ یعنی سائیکل مرچنٹ کے دفتر میں چلے گئے ہیں، پنکچر لگا رہے ہیں اور لوگوں کی روٹی کمانے کے لیے ان کے سائیکل مرمت کر رہے ہیں اور ان کو کرائے پر دے رہے ہیں. ان کی تو مدد کرنی چاہیے. یہ حالت ہے ہر ایک ایشو پر. دھاندلی کے ایشو پر انہوں نے اتنا ان کا بےعزتی کی ہے کہ انہوں نے کہا یورپی یونین کا جو ہے الیکشن کے بارے میں سرٹیفکیٹ میں اس کو نہ مانوں، اور آپ اور وہ فافن کا بھی یہ غلط بتایا اور بھی غلط بتائے ہیں. انہوں نے کہا لارجلی دس از دی فیئرسٹ الیکشن دیٹ پاکستان ہیڈ ان 2000، اور ان کا سارا بیانیہ تباہ، ان کے جھوٹ بے نقاب. پھر اس پر بھی پھر سرویز جو تھے وہ بھی عمران خان کے حق میں پہلے سارے آئے تھے، ماسوائے نہ ان کا کوئی پیسے دے کے کوئی خانہ ساز سروے تھا. کون سی چیز ہے جو ان کے خلاف نہیں ہوئی؟ میں نیب سے اور نیب کے چیئرمین سے آئی ایم ویری فانڈ آف دیم، بٹ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ابھی تک وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں کوئی وضاحت نہیں دی. یہ لندن میں ان کے اوپر جھوٹ اور بہتان کہ انہوں نے قتل و غارت کرا دی، لوگوں کو مار مار کے لاشیں باہر پھینک دیتا ہے نیب. مجھے بتائیں، ایک جہانگیر بدر مرحوم ایک سیاسی ورکر تھے جی، ان کے ساتھ ایک بندہ تھا ارشد. وہ بندہ ہارٹ فیلئر سے 10-12 سال پہلے فوت ہو گئے تھے نیب کی کسٹڈی میں. ورنہ نارملی کوئی ہم نے یعنی خبر نہیں دیکھی. کوئی جیل میں ویسے ہی نارملی یہ پریشر، کوئی وہاں کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہوتا نا. جیلیں تو میرے جیلیں ہیں. جی ہاں، بندے جو ہے
بڑے بڑے میں نے دیکھے بدماش، جب ان کو وہ یہ اشائیہ بدماش ہیں، فلانا گجر ہے جنہیں 40 قتل کیتے نے، اس وقت لگتا ہے کہ یہ تو بالکل مطلب ہے کوئی یتیم اور مسکین آدمی ہے، اس سے تو بلی بھی نہ ڈرے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ نیب اور اٹارنی جنرل آفس اور حکومت پاکستان یہ سوئے ہوئے ہیں. وائی ڈونٹ دے سو دیم ان لنڈن؟ اور آپ ان سے پوچھتے کیوں نہیں چیئرمین نیب؟ ہی از بیبا انسان ہے جاوید اقبال یا ان کے پروسیکیوٹر عسکر حیدر سے. وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو بھائی؟ یہ اتنے انہوں نے 24 گھنٹے ہو گئے فضول الزامات لگائے اور جھوٹ کے پلندے ہیں. آپ نے ابھی تک کوئی قانونی کارروائی ان کے خلاف انیشیٹ نہیں کی اور ابھی تک تردید بھی پراپر نہیں بھیجی. تو یہی تو بات ہے کہ نیب کو نہ صرف سو کرنا چاہیے بلکہ بتانا چاہیے جناب وہ درجنوں افراد نیب کی تحویل میں مارے گئے وہ کہاں گئے، ان کی لاشیں کدھر ہیں، یہ ضرور بتانا چاہیے نیب کو. اور چیئرمین نیب اگر ہماری بات یا نیب کے حکام سن رہے ہیں تو اس پہ توجہ دیں جناب. اور آپ کے لیے تو بہت بڑا فٹ کیس ہے. شاکر صاحب جی اسحاق ڈار جڑا ہے یہ زندہ لاش نہیں بڑھائی تھا انہیں نون لیگ دے بیانیے نو. سر یہ بتاتا ہوں کہ زندہ لاش پہلے گواہی تو لے لیں. وہ کہتے ہیں نا خواجہ تھا گواہ ڈڈو، تو خواجہ ڈڈو وہ ایک گواہی آئی ہے اور گواہی یہ آئی ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب بالکل سچ بول رہے ہیں. معتبر گواہی ذرا سنیے. کہہ رہے ہیں کہ میری پاکستان میں صرف ایک پراپرٹی ہے، اس کے اوپر تو یہ درست بات ہے. وہ 12 سال ملک سے باہر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی تھے، وہ پراپرٹی جو ہے پاکستان میں ڈکلیئر کرنے کی ان کا ضرورت نہیں ہوتی. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سہولت کار ہیں. انہی کے دور میں جہاز پہ گئے تھے اسحاق ڈار صاحب اور پھر واپس نہیں آئے. ایک سرکاری دورہ رکھا گیا تھا خفیہ طور پہ تاکہ کہیں ایئرپورٹ پہ کوئی نہ روک لے.